تو ننجست یا علی مددی مدد ز غیر تو ننجست مددی شاهد. یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم امامت کے حق کو انجام دیتے رہیں، ولایت کے حق کو پورا کرتے رہتے، تو ہمیں اس ذلت سے نہیں گزرنا تھا. جس مشکل میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا، کہ کوئی آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے یہاں سے گزر کر تم زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ نظر آ رہا ہے نا ابھی ہمیں کیا ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں گزرنے کا راستہ دو. کیا ہم نے گزرنے کا خرچہ مانگا ان سے؟ ٹیڈی پیسہ نہیں مانگا. کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ تمہیں ہمارے لیے روڈیں بنا کے دو، تم ہمارے لیے بسیں لے کر آؤ، تو ہمارے لیے یہ بندوبست کرو، پانی لاؤ، کھانا لاؤ. ہم نے ان سے کہا کیا؟ نہیں کہا. کیا حق پہنچتا ہے ان کا کہ یہ ہم سے کہیں کہ تم یہاں سے نہیں گزر سکتے؟ کیا یہ تمہارا ملک نہیں ہے؟ کیا تم یہاں پہ اقتدار میں نہیں ہو؟ کیا یہ ملک کے نقشے سے باہر چلا گیا ہے؟ اور اگر اتنے ہی بے بس ہو تو پھر اعتراف کر لو کہ یہ صوبہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پھر تمہیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے تھا. تو ہمارا اپنے، اور پھر بہت خطرناک ایک معاملہ ہے، تم ہمیں میسج کیا دے رہے ہو؟ تم ہمیں میسج دے رہے ہو کہ ہمیں جہاں سے گزرنا ہو وہاں کی سیکیورٹی کے لیے ہم بندوبست کریں، اور جب ہم یہ کریں گے تو تم ہم سے کہو گے کہ تم نے ملک میں دوسری فوج کیوں بنائی ہے. جب ہم یہ کریں گے، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا. پاکستان میں ایک فوج ہے، اس کو سب نے مانا ہوا ہے، صرف ایک خواہش ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. ہمیں دھکا مت دیں کہ ہم اپنی سیکیورٹیز کو خود پورا کریں. دیکھو کتنی غلط بات تھی جب ہمارے جلوسوں پہ بم دھماکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جلوس بند کر لیں چونکہ آپ کی سیکیورٹی خطرے میں. ہم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ ہم نے کہا تھا آپ سیکیورٹی دیں یا نہ دیں، ہماری جانیں جائیں یا نہ جائیں، ہمیں جلوس نکالنا ہے. اور ہم نے نکالے اور جانیں گئیں، اور ہم نے اس کے اوپر ذرہ برابر افسوس نہیں کیا، فخر کے ساتھ کھڑے رہے، الحمدللہ اپنے جلوسوں کو بچا لیا. پھر ہماری مجلسوں پہ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسمنٹس کے اندر چلے جائیں، آپ لوگ شہر کو اندر باہر جا کر عزاداری کیا کریں چونکہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. ہم نے کہا ہمیں زندگی کا خطرہ مول لینا آتا ہے، ہم نے 1400 سال میں یہی سیکھا ہے. اب آپ ہمیں مجبور نہ کرو کہ راستے کی سیکیورٹی بھی ہم ہی لے کر آئیں. پھر آپ کو بہت برا لگے گا، پھر آپ کو لگے گا کہ 2 فوج ہو گئی یہاں پر. آپ دھکا مت دو اس طرف. اس ملک میں ایک فوج ہے، اس کو ایک ہی رہنے دو اور وہ اپنے کام کو کرے. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ فوج بہت کیپیبل ہے، وہ بہت کیپیبل ہے. اس کے لیے اس راستے کی سیکیورٹی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بس خواہش یہی ہے کہ جتنی عزت ہم آپ کو دے رہے ہیں الحمدللہ آپ اس عزت کو لیں اپنے ہاتھ میں، اس راستے کی سیکیورٹی آپ فراہم کریں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہمیشہ پاکستان کے وفادار تھے، ہمیشہ وفادار رہیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے سیکیورٹی کی علیحدہ علیحدہ بندوبست کریں. آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے دکھائیں انشاءاللہ. یہ مجھے واقعاً بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں بار بار ہم لوگوں کو کسی اور سمت بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتہ یہ ہماری دکھتی رگ ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ ہماری دکھتی رگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بے بس ہیں کسی اور کے ہاتھوں. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کسی اور کے ہاتھوں بے بس ہیں. مثلا جنہوں نے اعلان کیا ہے کیا وہ سادات میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو ذاکر امام حسین نہیں کہتے؟ کہتے. کیا ان کو اچھا لگے گا کہ امام حسین کے سامنے کل کھڑے ہوں میدان حشر میں کہ ان کے لاکھوں زائروں کا راستہ میں نے روکا تھا؟ ہم سے مت کہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے. سید الشہداء کے چاہنے والے ہو، سید الشہداء کی نسل سے ہو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اس پہ اپنا پورا کیریئر لگا دو. اور جو اوپر سے کوئی دباؤ بھی آ رہا ہو اس دباؤ کا آپ خود سہ لو.
یہ حرکتیں یہاں پہ مت کرو، دوسروں کے دباؤ میں آ کر امام حسین کا راستہ مت روکو۔ اس کراچی میں وہ گروہ نابود ہو گیا جس نے عاشور میں امام حسین کا راستہ روکا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ یہ کراچی میں کیا خوف و ہراس تھا، کیا دبدبہ تھا، لیکن جس دن انہوں نے عاشور کے اندر وہ حرکت کی تھی اور اربعین پہ پھر ایک دھماکہ کیا تھا، اس کو دیکھ کر اہل بصیرت نے کہہ دیا تھا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اپنی حکومتوں کو نہ لرزاؤ، جو حکومت تمہارے ہاتھ میں اس کو لے لو، اور سید الشہداء سے مت ٹکراؤ۔ ان سے ٹکرانے والا نہ پہلے کوئی بچا ہے نہ بعد میں کوئی بچا ہے۔ اور اگر یاد دلانا ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں، صدام حسین تھا، 30 سال اس نے اسی اربعین کا راستہ روکا تھا، 30 سال۔ اور جب وہ مرا تھا تو بینر کہہ رہا تھا، دیکھ صدام تو مر گیا، حسین زندہ ہے، نہیں بچو گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، لیکن تکلیف اندر سے ہو رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے زائر ہیں جو نہ حکومت سے کچھ مانگتے ہیں، نہ حکومت سے کوئی خواہش رکھتے ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ امام حسین کی زیارت پہ پہنچ جائیں، اور اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو نسلوں سے ان کے اجداد نے اور سب کے اجداد نے امام حسین کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی